اللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدی بها عنا حقہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، الحمدللہ تعالی جل شانہ سالانہ میلاد شریف نی مبارک محفل نے وچ حاضری نصیب ہو رہی۔ کامرے آلے سالانہ تقریب سعید اللہ پاک جل شانہ اسا ساریاں دین اسلام نے سمجھ نصیب فرمائے۔ محترم ماسٹر محمد اقبال صاحب اور باقی انہوں نے عزیز سارے رل مل کے خوبصورت بزمنا انتظام فرمائنے اور آپ سارے حضرات بڑی محبت اور چاہت نال اس نے بھی شرکت فرمائنے ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نی ایک کرم نوازی کہ اس قسم نی مبارک محفلہ نے وچ حاضری نصیب ہو گئے۔ دین اسلام شریعت مصطفیٰ نا بیان ہو گئے نا، ایمان تازہ ہو گئے اور نیکیاں اچھائیاں اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل نال عطا فرما دینا۔ آیت کریمہ آپ حضرات نے سامنے تلاوت کی تھی، اسنا مفہوم کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اساں
اپنے محبوب کریم علیہ السلام واسطے ارشاد فرمایا بے شک کہ اساں تساں بھیج دیتا دنیا نے وچ شاہد مبشر نذیر بنا شاہد حاضر و ناظر خوشخبری دیونے آڑا ڈر سناونے آڑا بنا کے بھیج دیتے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تے ہون سارے بنی نو انسان آلے پاسے خطاب متوجہ بھی تانجے اے بنی نو انسان جنو ان سارے تسی اللہ اتے ایمان آنو اس نے رسول اتے ایمان آنو اللہ رسول نے عزت کرو تعظیم کرو تے صبح و شام اللہ پاک جل شانہ نے پاکیزگی حمد و ثنا بیان کرو اے مفہوم ہے آیت پاک نا اس نے وچ اللہ پاک جل شانہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام بھیڑ نے ذکر فرمایا تے نال شان نے ذکر فرمایا شاہد مبشر نذیر اور وقت ایمان آنے نے ذکر فرمایا وقت تعظیم تے عزت کرنے نے ذکر فرمایا آیت کریمہ نے وچ ان احکامات ذکر کیتے گئے بنیادی طور تے میں آپ حضرات نے سامنے جیڑا مسئلہ بیان کرنا وہ اے کہ دین اسلام نے ارکان رکنن نے سب تو بڑا رکن اللہ اور اس نے رسول نے تعظیم اور عزت وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعظیم توقیر عزت احترامنا اتھے ذکر جس طرح کے دین اسلام نے سارے ارکان نماز روزہ حج زکوٰۃ اور سارے حقوق العباد حقوق اللہ انہوں نے ایک عظیم رکن ہے تعظیم عزت احترام یاد رکھا کہ دین اسلام نے وچ اہم مسئلہ ایک بہت بڑا بنیادی رکن ہے تعظیم نہ عزت نہ وقار نہ عام طور تے کچھ لوگ دین اسلام نے کچھ مسائل یا کچھ ارکان بیان کر دیں جس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ حقوق العباد وغیرہ اسا بیان کر دینے لیکن ایک جڑا عنوان ہے تعظیم تے ادب تے احترام اسا مس نہیں کریں اس ساڑے پاسے نہیں آنے اس واسطے توجہ نہیں ضرورت ہے کہ ایک بندہ اگر ساری زندگی نماز نے بارے دسائے نہ راوے تے رسول نے تعظیم تے ادب تے احترام نے بارے نہ دسائے اور اس پاسے اپنی توجہ نہ کرے ایسے شخص نے تبلیغ قد مکمل نہیں ہو سکتا
اور ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتا جیڑا اس عنوان تو خالی ہونا۔ اگر خلاصے اور نتیجے نے طور تے اے سماعت فرماؤ کہ دین اسلام نے جس قدر ارکان جنہاں تعلق عمل نہ لے، نماز، روزہ، حج، زکات، انہاں نے وچوں اگر کوئی رہ ونجے تو اس نی قضا ہے، بندہ چھوڑ دے وے گناہگار ہے لیکن وات اس نی قضا ہے، نماز رہ گئی اس نی قضا ہے، روزہ رہ گیا اس نی قضا ہے، زکات رہ گئی وہ بعد ادا کیتی جا سکنی، حج رہ گیا اس نی قضا ہے۔ دین اسلام نے ہر رکن نی قضا موجود ہے، اس نے ازالہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعظیم تے ادب تے احترام اے دین اسلام نے ایسا اچھا رکن، ایسی بنیاد ہے کہ اگر اے رہ ونجے تو بات اس نی قضا نہیں، بندے نہ ایمان ہی ختم ہو گئے۔ زندگی نے خدا نہ خواستہ کسی لمحے نے اگر تعظیم نہ لحاظ نہ رکھسی، عزت اور وقار نہ لحاظ نہ رکھسی، نبی پاک علیہ السلام نا جڑا ادب ہے اس دا لحاظ نہ رکھسی، بات اینج نہیں کہ کوئی رکن رہ گیا اس نے قضا کر گنے، بلکہ اس دا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اگر تعظیم نہ لحاظ نہیں رکھا تو اس نے سرے تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو ہون اے سمجھو کہ قرآن حکیم اللہ پاک جل شانہ متعدد مقامات نے صرف اس بیان فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نا ادب کرو، تعظیم کرو، لحاظ رکھو، اساں ارشاد فرمایا۔ تے اس آیت نے ویچ تسی دیکھو صرف انج نہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لے آؤ، بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تسی تعظیم بھی کرو، عزت بھی کرو، احترام بھی کرو، اساں وکھرا ذکر فرمایا۔ تو سمجھدار بندہ مومن ایک گل سمجھ آنی ہے کہ اس نے وکھرا کر کے ارشاد فرمایا تو اس نے کوئی وکری اہمیت ہے کہ صرف زبان نال مان گننے نہ حکم نہیں، بلکہ تعظیم تے عزت رکھنے نہ حکم دیتا گیا، آداب نہ لحاظ رکھنے نہ حکم دیتا گیا، عزت کرنے نہ حکم دیتا گیا اور اسا لازم قرار دیتا گیا۔ قرآن حکیم نے دوسرا مقام یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ارشاد فرمایا ایمان آلے ہو تساں بارگاہ رسالت نے آواز بھی اچھی نہیں کرنی، تے انج بھی کلام نہیں کرنا جی کون آپے ہکی دوئی نال کلام کرنے ہو۔ اگر آواز اپنے انداز تو اتھا تلہ ہو گئی اور انداز آمیانہ ہو گیا، انتحبت اعمالکم تسنے سارے عمل ضائع ہو۔ توجہ رکھو کہ کتنا اہم مسئلہ تعظیم مصطفیٰ، کتنا اہم مسئلہ ادب مصطفیٰ، کتنا اہم مسئلہ عزت مصطفیٰ کہ اگر صرف
آواز جڑی اس نے بھی اتار چڑھاؤ ہو گیا تو اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے عمل۔ اگر اللہ رسول نہ ادب نہ کیتا گیا تو ایمان ختم۔ بات دین اسلام نے کتنا اہم مسئلہ آداب دا لحاظ رکھنا۔ لوگ آخنے یار خیر کوئی گل نہیں، رال مل کے چلن کی ہو گیا جی انہوں کل مسئلہ ہو گیا تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، باقی مسائل تو ٹھیک ہے۔ لیکن جس لئے بندہ قرآن حکیم نے اے مقامات پڑھنا اور ایمان نہیں تفصیل پڑھنا تو بات اس نے یہ چیز واضح ہوئے نہیں کہ اے او مقام نہیں جتھے بندہ آکے بیٹھا کوئی گل نہیں، جس لئے باقی ارکان جنہوں نے وچ قضا بھی ممکن ہے، اگر رہ گیا تا قضا ممکن ہے، اس رکن نے انکار نالوی بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہوئے نا تے او ایک اتنا اہم رکن ہے کہ جس نے وچ ذرہ بھر توجہ ہٹ گئی تو ایمان ختم ہوئے، اعمال ختم ہوئے سے۔ اس واسطے قرآن حکیم نا مقام یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایمان آلے ہو تسی رائنا نہ آکھو انظرنا۔ یہودی آخنے رائنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آخنے رائنا۔ جس طرح میں صحیح ہے یا رسول اللہ اسڈی رعایت فرماؤ تے دوبارہ ارشاد فرماؤ، یا یہ مسئلہ یہودیاں آکھا رائنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سن کے تے انہوں بھی آکھا رائنا۔ تے یہودیاں نے نیت خراب ہے، ان اس لفظ تو غلط معنی نہ ارادہ رکھنے تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نیت بھی ٹھیک ہے، ارادہ بھی ٹھیک ہے۔ ہون اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی رائے نہ آکھے، اگرچہ صحابہ نے نیت ٹھیک ہے، صحابہ نے ارادہ ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ نے یہودی غلط معنی نہ ارادہ کرنے تے اس معنی نے وچ نبی پاک علیہ السلام نے ادب نہ لحاظ نہیں تو اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما دیتا کہ یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا، کہ صحابہ کرام اگرچہ اسا ٹھیک ارادے نال استعمال کریں اور لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان اس نے دوسرے غلط معنی نہ ارادہ رکھ سکنے تے اے لفظ چھوڑ دیو، انظر نہ استعمال کرو کہ اس لفظ نے غلط معنی نہ وہ ارادہ بھی نہیں کر سکنے۔ تو تسی آپ اندازہ لاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ادب تے تعظیم کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ایسا لفظ جس نے وچ غلط معنی نہ ارادہ بھی ممکن ہے وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو بات ان لفظ کہ جنہوں نے وچ ویسے صراحتاً بے ادبی نظر آ رہی، جنہوں نے بھی صراحتاً بے ادبی نظر آ رہی ہے تے بے ادبی والے لفظ بول کے کوئی بات کوشش کرے کہ نہیں میں نے اس نے وچ ارادہ ٹھیک ہے یا اس نے تعویل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں۔ کیوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لفظاں استعمال کرنا منع میں جنا سن کے ذہن بے ادبی والے پاسے بن، بلکہ ایسے لفظاں استعمال ضروری ہے جنا سن کے ادب ہی ادب نظر آئے، ایسے لفظ نہ استعمال ضروری۔ اور دین اسلام نے وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ، تو اس گالوں تے راضی نہیں ہے کہ تیری زندگی بڑی خوبصورت ہو تے تو شہید ہو سے تے جنت وچ داخل ہو سے،
نبی پاک علیہ السلام کیونکہ دل نے وچ ادب ہے احترام ہے تے تعظیم ہے اللہ پاک جل شان پیارے محبوب کریم علیہ السلام خوشخبریاں عطا فرمایا اس واسطے آداب نہ لحاظ بھی ضروری ہے اور شریعت مصطفیٰ نے ہوتے عمل بھی ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت داخل لیکن جنہیں انکار کیتا ان نہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت داخل ہو سی لیکن جنہیں انکار کیتا وہ نہیں عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جس میری اطاعت کیتی ہے وہ جنت داخل ہو سی تو جس اطاعت نہیں کیتی اس انکار کی تو اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے تو محبت مصطفیٰ نہ دعویٰ ہوئے محبت مصطفیٰ نہ دعویٰ ہوئے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشادات نہیں اتباع نہ ہوئے اتباع نہ ہوئے تواتے دعویٰ کھوکھلا تے صحیح دعویٰ ہوئے کہ زبان محبت نہ دعویٰ بھی ہے اور احترام نہ دعویٰ بھی ہے اور دل نے وچ بھی احترام موجود ہے دل نے وچ بھی یہ چیز موجود ہے تے اطاعت تے اتباع بھی موجود تا ایک کامیابی والے پاسے کھڑے سی گا عقائدہ سمجھنا عقائدہ سمجھنا نبی پاک علیہ السلام نے شان مبارک سمجھنا اور بات کامل اتباع رکھنی شریعت مصطفیٰ نے مطابق رہنا اس محبت مصطفیٰ یہ نہ ہوئے یہ نعرے تو ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو بندہ آکے بڑا عشق رسول ہے یہ پیانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام جڑا ارشاد فرمایا اس نے ہوتے عمل کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا جس شخص میری سنت ضائع کر دیتی اس ہوتے میری شفاعت حرام جس نبی پاک علیہ السلام نے اتباع نہیں کی تھی اطاعت نہیں کی تھی اس واسطے وعید بھی ارشاد فرمائی تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز پڑھنی قبول نہ ہوئے تے بندے نے دعویٰ ہوئے کہ موت بھی قبول ہے موت تو بہت اونچی گل ہے تو غلامی رسول اٹھی کہ بندہ نماز نہ پڑھ سکے تے نعرہ لائے کہ موت بھی قبول ہے باتیں کھوکھلا دعویٰ ہو گیا تے صرف دعوے اسلام میں کام نہیں آنے بندہ آکی جی میں چنڈیاں لینا میں میلاد شریف کرینا تے شریعت مطہرہ دا لحاظ نہ رکھے تو بات دیکھو کہ دعویٰ کھوکھلا انجی ہار اے معاملات بھی کھوکھلے ہو گئے تو انہوں نے وچ روح اس لے پوسی جس لے اس دعوے نے مطابق بندہ مومنہ دعوے نے مطابق جس لئے عمل ہو سی تو وقت معلوم ہو سی یار اے او بندہ جس نبی پاک علیہ السلام نے اطاعت نہ دعویٰ کیتا تے اندر جذبہ بھی رکھنا عمل بھی اس نے مطابق رکھنا معزز حاضرین ہون تو سی ویکھو کہ ادب نے وچ ایک گل ہے کہ اللہ پاک جل شانہ جڑا اچھا مقام اپنے محبوب کریم علیہ السلام عطا فرمایا بندہ اسا دلو من بندہ اسا مننے تے جڑا بندہ کلمہ بھی پڑھنا لیکن مقام مصطفیٰ نہ وقت انکار رکھنا اس نے کلمہ نہ کیڑا اعتبار جیڑا بندہ کلمہ پڑھنا لیکن اللہ پاک جل شان انہی قدرت نہ انکار رکھنا اس نے کلمہ نہ کیڑا اعتبار تے جیڑا بندہ کلمہ پڑھے لیکن خوف خدا نہ رکھے اس نے کلمہ نہ کیڑا اعتبار تے کلمہ پڑھے تے نبی پاک علیہ السلام نے شان تسلیم نہ کرے اس نے کلمہ نہ کیڑا اعتبار کھوکھلا دعویٰ ہو گیا نا
اس واسطے حدیث شریف جانا کہ ایک وقت آسی کہ اسلام نہ صرف نہ رہے ویسے تو بات ہے جڑا نائے آڑا اسلام ہے نا ایک قابل قبول نہیں. اسلام صرف اس چیز نہ نہیں یہ بندہ بول کے آنکھیں میں مسلمان. اسلام ایک حقیقت ہے اور اس نے مطابق ساری زندگی گزارنے نہ اسلام. ہن میں عرض کرے نا کہ بعض لوگ نبی پاک علیہ السلام نے شانہ جڑے تسلیم کرنے آڑے اہل محبت لوگ انہوں نے اتے انکار رکھا کی کون اسی نبی پاک علیہ السلام نے ذات نے اتے درود پیش کرنے السلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہر درود پڑھنے ہر سلام پڑھنے لیکن کچھ لوگ آکھنے کہ اے درود اور سلام نبی پاک علیہ السلام پہنچنا نہیں. نبی پاک علیہ السلام اتنی دور تو سن نہیں سکنے لہذا درود اور سلام پڑھنے آڑے نے اتے عجیب قسم نہیں گلہ کرنے اور آہنن کہ اے مشرک ہو درود پڑھنے آلا مشرک ہو گیا سلام پڑھنے آلا مشرک ہو گیا درود اور سلام پڑھنے آلا بدعتی ہو گیا انہوں نے دعوے تو ان اس نے مطلب کہ انہوں نے دل نے وچ نبی پاک علیہ السلام نی قدر موجود نہیں نبی پاک علیہ السلام نی شان نی تسلیم موجود نہیں کہ جس لئے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائنے کہ میں سننا اللہ نی عطا نال سننا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرماونے نے باوجود جڑا نہ مننے تے مننے آڑے ہیں الٹا آکھے تسی غلط ہو. اس واسطے میں اے عنوان قائم کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نی عزت تعظیم دین اسلام نی بنیاد. ہون جیڑا بندہ اے دعوی رکھ رہا نبی پاک علیہ السلام نے متعلق آہنا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آونجے تو نبی پاک علیہ السلام نے ختم نبوت فرق نہیں پہنی. کتنی غلط گل ہے اسلام نے خلاف گل ہے کفری گل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین آخری نبی ون آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہونا آپ آخری ون تے نبی پاک علیہ السلام فرما دیتا لا نبی عبادی میرے تو بعد اور کوئی نبی نہیں آونا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد. ہونو انج سمجھو کہ اے جے لفظ آکھنا جس لفظ تو معلوم ہوئے نبی پاک علیہ السلام نی شان نہ انکار یا اشارہ بنجے وہ بھی جائز نہیں جس لے واضح طور تے ایک شخص آکھ رہا کہ اگر بالفرض نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبی آوے تو ختم نبوت فرق نہیں پونا. ایک کتنا بڑا انکار ہے نبی پاک علیہ السلام نے ختم نبوت کتنا بڑا انکار ہے. بات او بندہ آکھے کہ نہیں میڈا مطلب اے نہیں میڈا مطلب اے نہیں بات کے مطلب ہے جس لئے ختم نبوت دا انکار ہو گیا بات اور مطلب کے وے. تو ایسے لوگ کدے بھی نبی پاک علیہ السلام نے ادب تے تعظیم نہ دعویٰ بھی نہیں جنہ دے نظریات تے عقائد نے اے چیز موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا خیال نماز آوے تا نماز تروٹوے نہیں توحید فرق آوے نا. ہون تسی سنو کہ جس لئے اے جملہ آونا کہ نبی پاک علیہ السلام دا خیال آوے نماز تروٹنی تو بے ادبی
لازم آ رہی تو اس طرح مطلب ہے اس شخص نے دل نے وچ ایمان نے وچ نبی پاک علیہ السلام نے تعظیم تے ادب احترام نہیں تاں اے جی گل کر رہا بندہ مومن تا او آہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نہ تصور ہوئے تو ہڈو نماز کامل تے مکمل ہونی او بندہ مومن تا ناز کرے نا کہ میں قیام نے وچ بھی تصور مصطفیٰ رکھاں رکوع نے وچ بھی تصور مصطفیٰ رکھاں تے سجدے نے وچ بھی تصور مصطفیٰ رکھاں محدثین تے فقہا سارے لکھیے گل کہ جس لئے اسی نماز نے وچ پڑھنے ہیں السلام علیکہ ایہا النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ جس لئے اسی نماز نے وچ اے پڑھنے ہیں کہ اے اللہ نے نبی تو ساں آسڑی طرف السلام ہو السلام علیکہ ایہا النبیو تو فقہا لکھا کہ جس لئے اے پڑھنے ہو وہ دل نے وچ ارادہ رکھو کہ تسی نبی پاک علیہ السلام نے دربار نے وچ موجود ہو اے تصور قائم کرو کہ تسی نبی پاک علیہ السلام نے دربار نے وچ موجود ہو تے دربار مصطفیٰ نے وچ تسی سلام عرض کر رہے ہو تے اے ارادہ رکھ کے تسی سلام عرض کرو کیونکہ اللہ نے محبوب سلام سن کے اس نے جواب ارشاد ان کے دی گئی اے گل کہ نبی پاک علیہ السلام نے خیال آوے تا نماز پڑھنی تے سارے محدثین مفسرین فقہا او تا اے ارشاد فرمینن کہ تسی یہ ارادہ رکھ کے سلام کرو کہ نبی پاک علیہ السلام دربار جیسی سلام عرض کر رہے ہیں اس واسطے عزت تے تعظیم والا جڑا مسئلہ یہ وہ اتنا ضروری ہے کہ اہل سنت جماعت نہ تشخص اسے نار اسیڈا اگر کہیں ٹبرے نال اختلاف ہے وہ اسی گلن تو اختلاف کہ انہاں نبی پاک علیہ السلام نے ادب دا لحاظ نہیں رکھا انہاں نبی پاک علیہ السلام نے تعظیم دا لحاظ نہیں رکھا انہاں نبی پاک علیہ السلام نے عزت دا لحاظ نہیں رکھا یاد رکھنا ہر مسئلے نے وچ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جنہاں نے وچ اختلاف نہیں گنجائش موجود ہے تو انہاں اختلافات نے ہونے ہویاں بندہ اکٹھا بھی رہ سکنا انہاں اختلافات تو صرف نظر بھی کر سکنا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے عزت تے تعظیم والا ایسا مسئلہ کہ اس نے وچ اگر کوئی لچک رکھنا تو وہ تو قابل اگر کوئی شخص وات بھی آکھنا کہ یار رہن دیو تو وات اے ایمان نے خلاف نبی پاک علیہ السلام نا ادب اور تعظیم اس نے وچ اگر ذرہ بھر بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو دربار خداوندی نے وچ اس دی گنجائش کیونکہ قرآن حکیم نے وچ متعدد مقامات نے وچ یہ مسئلہ آیا کہ تسا تعظیم رکھنی ہے تسا ادب رکھنا کہ تسا عزت وقار دا لحاظ رکھنا اور وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری زندگی اگر ویکھی ونجے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام نے ادب نہ لحاظ رکھا تعظیم نہ لحاظ رکھا عزت اور وقار دا لحاظ رکھا کدی بھی اس فرق نہیں آمن حضرت سعید بن معلہ جس نے نماز پڑھ رہے نبی پاک علیہ السلام طلب فرمایا نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہوئے نبی پاک علیہ السلام درجات فرمایا بھائی لیٹ ہو گئے عرض کی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ تے اللہ رسول جس لئے صدے تو فوراً آ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہوتے ان حقائق واضح ہو گئے کہ عبادت نے وچ بھی نبی پاک علیہ السلام صدن تو نبی پاک علیہ السلام دربار حاضر ہو جانا فوراً ضروری تے نماز کچھ نہیں ہونا نماز مکمل رہنی نماز کامل رہنی تعظیم مصطفیٰ نہ اے مقام ادب مصطفیٰ نہ اے حال ہے تو مسلمان ہوئے تو اس نے دل نے نبی پاک علیہ السلام نے عزت نہ ہوئے احترام نہ ہوئے ہن یاد رکھو
کہ اس دور نے اگر اساں اپنا ایمان بچاونا تو بات ضروری ہے کہ جڑے بھی ادب لوگ ہیں انہوں کو اپنے آپ میں بچائیں. جڑے نبی پاک علیہ السلام نے شان نے ہوتے اعتراض کرنے آڑے جڑے نبی پاک علیہ السلام نے علم نے ہوتے اعتراض کرنے آڑے ہون تسی ویکو کہ وہ بڑا ملک جو مسئلہ پھیلا دوسرے ٹبرے نے مولوی آیا کہ وہ آنا کہ نبی پاک علیہ السلام لکھنا نیا کہ صحابہ لکھنے تے آپ لکھنا نئے آنا آپ پتہ نعوذ باللہ نئے لگنے تے ہون بالکل ایک عام فہم جو مسئلہ کہ نبی پاک علیہ السلام تا اللہ پاک سارے علوم فنون عطا فرمائے تے اس ہون اے سمجھ نہیں آئی کیونکہ دل دے وچ تعظیم نہیں کہ ہی کونا بالفعل لکھنا ہی کونا نہ لکھ سگنا اسے فرق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود لکھنے نہیں ہے لیکن لکھ سگنے نہ لکھ سگنا ہو رہے تے نہ لکھنا ہو رہے تو او ذکر آنا کہ آپ لکھنے نئے جو لوگ ہیں جنہاں آکھیں کہ لکھ کے تے بیان کر رہے ہیں سوچ کے تے ذکر آیا کہ آپ لکھنے نہیں تو او اے سمجھا کہ لکھ سگنے نہیں تے سنی نے دماغ کدے کیونکہ سنی ہے پتا کہ اللہ پاک جل شانہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام ہر کمال اور ہر خوبی عطا فرمائے اس دا دماغ دے بانجی نہیں سکنا تے انہوں نے اتنا بڑا بظاہر جڑیں عالم فاضل ہونے تے انہوں بھی یہ نہیں پتا چلنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ شان اس واسطے صوفیاء کرام لکھا کہ اہل علم نہیں ہے دو قسمہ ایک ہونین علماء آخرت ایک ہونین علماء دنیا جڑے حق سچ آلے ہونے نو آخرت تے نظر رکھنے کیڑے قول تے عمل نال آخرت چنگی تھی ایک ہونین کے کیڑی گلہ نال دنیا چنگی لگی تے جنہ دی نظر دنیا ہوتے ہونی ہے ایک تا دین اسلام نہیں حقیقت انہوں ہوتے واضح نہیں ہونے اور دوسرا کدے وہ حق گل کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پتا کہ اگر حق گل کیتی تو وہ دنیا وینی رہی نظر انہوں نے دنیا ہوتے ہوئے آخرت اچھ نہیں تے جڑے آخرت اچھ نظر رکھنے کہ اس نال آخرت بہتر ہے وہ آجن سارا جہان ناراض ہو جاوے اسا آخرت چنگی کرنی اچھا ایک اور ہے کہ بعض لوگ سمجھنے کہ گال کی تھی تو کچھ لوگ مخالف ہو جائے اچھا کچھ لوگ اگر مخالف ہو گئے تو اس نے مطلب یہ کہ وہ سمجھنا کہ میری ذات مقدم ہے توجہ رکھنا تے دین تے جڑا بندہ اپنی ذات مقدم رکھنا اس نہ کدے دین مکمل نہیں ہو سکنا اللہ رسول لی ذات تے دین اپنے ہوتے مقدم رکھنا پوسی تا دین مل سی جی اپنی ذات دین ہوتے مقدم آن دے اس تا دین اسا حد ان کئی بندے کو سنا انہوں نے گال تا ٹھیک ہے لیکن اگر کیتی تو لوگ مخالف ہو ویسے گال تا ٹھیک ہے کیتی تو پیر ناراض ہو ویسے گال تا ٹھیک ہے کیتی تو مدرسے والے ناراض ہو جاسے گال تا ٹھیک ہے کیتی تو انجمن تے تحریک والے ناراض ہو ویسے گال تا ٹھیک ہے کیتی تو معاشرہ ناراض ہو جاسی اس نے مطلب ہے کہ تو معاشرے دی ناراضگی نہیں چاہ سکنا اللہ رسول دی ناراضگی چاہیے کامل ایمان آڑا ہوئے کہ سارے جہان دی ناراضگی چاہ گھنے اللہ رسول دی ناراضگی نہ چاہے اس واسطے اسی آکھنے کہ جڑیاں انہاں لوگاں بے ادبیاں کیتیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے گستاخیاں کیتیاں وہاں تو انہاں ہوتے پردہ نہیں پاونا اسا بیان کرنا تے جس پردہ پایا اسا وہاں تو اس سے پردہ نہیں پاونا اسا اسلام بیان کرنا اے ایسا جلسہ کرامنا ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب آمنے تو لوگوں بڑی مخالفت
اور مخالفت دی وجہ یہ کئی آکھا کہ اسڑے پیر دے خلاف گال کی تیس، کئی آکھا اسڑے قائد دے خلاف گال کی تیس، کئی آکھا اسڑی انجمن تے تحریک دے خلاف گال کی تیس، گال منہ ہور دیتی وچو وات اسڑیاں مخالفتاں کیتیاں گئیاں، کئی آکھا اسڑے مدرسے دے مخالف ہیں، کئی آکھا اسڑے پیر دے مخالف ہیں، کئی آکھا اسڑے انجمن دے مخالف ہیں، کئی آکھا اسڑی تنظیم دے مخالف ہیں۔ اساں غلط آکھو اپنے عقیدے درست رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بڑی اچھی شان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عظیم، صاحب مقام، صاحب مرتبہ، اور اس دور دے وچ کچھ پیر آکھنن، کچھ لیڈر آکھنن کہ صحابی منینے شان نہ منینے۔ اچھا ہن وہ صحابی ہونے دا انکار نہیں کر سکنے تو آکھنن صحابی منینے شان نہ منینے، تے جڑا آکھے شان نہیں منینے معلوم ہویا کہ وہ صحابی مننا نہیں۔ ہن تسی اے نہ ویکھو کہ گدی بڑی وڈی ہے، ادارہ بڑا وڈا، اگر اس صحابی رسول دی قدر نہیں کیتی تو قبر نے وچ صحابی رسول دی قدر کرنا کام آسی، ادارہ کام نہیں آونا۔ اس واسطے ادارے پیچھا کر دیو، خانقاہ پیچھا کر دیو، صحابی رسول مقدم کر دیو۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جس لئے میں یار اے ہو سی، جس لئے میں یار اے ہو سی تو حق تاں سامنے۔ بزرگاں فرمایا ان بوتوں نے، ان نہیں جڑے ہونے شخصیات تے انجمنہ تے ادارے، ان بوتوں نے جب تک اس بوتاں تروڑ نہ دے سو تو ساں حق سمجھ نہیں آونا۔ تو اس واسطے اگر راستے کوئی بوت آنا تو اساں بوت سمجھو، خالق کائنات جل شانہ تے ایمان کامل، نبی پاک علیہ السلام نے عزت وقار دا لحاظ کامل رکھو تے تام ان کی عقیدہ بچدہ۔ تو ان آخر چیئے سنو کہ اسی اہل سنتاں اہل محبتاں ادب کرنے آڑے یا نا۔ اچھا اتھو تائیں گال بڑی ٹھیک ہے سی، اتھو تائیں کہ اسی اہل محبتاں، اسی اہل احترام، لیکن بے ادباں کول بہ کے تے اسی اس گلاں ونجا بے ادبہ نال تعلق قائم کر کے اس گلاں اسی ونجا چھڑے نے اکثریت دی گل۔ اس واسطے جس لئے اسی اہل محبتاں تے جڑا بندہ حلال کھامنے آڑا نا، حلال وہ ہک لقمہ بھی حرام اندر گن وجہ تو حلال تو بھی پانی پاڑے، تے جڑا بندہ اہل محبت ہے تے جس لئے او بے ادبہ نال باسی تے اس نے اہل محبت ہونے فرق، جس لئے انہاں نالو ویکسی اور انہاں نالو لحاظ رکھسی تو بات اس نے وچ فرقہ، اور سڈا معاشرہ اتو ہی خراب ہو رہا ہے کہ بے ادب زیادہ ہو رہے ہیں، گمراہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گمراہیاں ودنیاں بیان کیوں کہ اہل محبت نے جلسے بھی ہو رہے ہیں تے بے ادبہ نال میل جول بھی ہو رہا، انہاں کوئی ڈکا نہیں تے ڈکا نہ ہونے دی وجہ تو کر کے وہ بھی ودنی۔ اہل سنت بساوقات خوش فہمی جو انہوں نے کسی ڈی محفلیں زیادہ ہو رہی ہیں تو ذرا اے تا دس ہو کہ بھی ادب گھاٹ رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں، تو سنیے محفلیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، بھی ادب بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو محفل زیادہ ہو رہی، بے ادبان زیادہ نہیں ہونا چاہیے نا، اتھے انہوں نے ڈکا لاؤ، انہوں نے ڈکا لگ سی تتام آتا محفلہ سوادا اور انہوں نے نتیجہ سامنے آسی۔ اللہ پاک جل شانہ اساں حقیقی طور تے نبی پاک علیہ السلام نہ تابدار فرمائے اور ادب اور تعظیم نہ لحاظ رکھنے فرمائے۔ ائمہ دین اولیاء کاملین نے آداب اور احترام جڑیں انہاں اسی ملوز خاطر رکھاں، خالق کائنات جل شانہ وسڈ حامی و ناصر راوے، و آخر دعوانا الحمدللہ۔